1444 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ ہے۔ عنوان گفتگو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بہت ساری عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار صحابہ کرام کی عظیم جماعت میں بھی ہوتا ہے، آل رسول اور اہل بیت رسول میں بھی ہوتا ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہے، آنکھیں کھلی تو نبی کے چہرہ انور کا دیدار فرمایا، کانوں میں اذان کہنے کے لیے مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائی۔ آپ نے خود حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں اذان کہی۔ گھٹی کا موقع آیا تو حضرت حسین بن علی کو نبی کا لعاب ملا، جس کی شان یہ ہے اللہ نے لعاب مصطفیٰ میں برکت، مٹھاس اور شفا سب نعمتوں کو جمع فرما دیا۔ برکت اس قدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہڈیا میں لعاب مصطفیٰ کے چند چھینٹے اور قطرے گئے، جماعت صحابہ نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا، اس کی سطح برقرار رہی، 1 انچ بھی نیچے نہیں آئی۔ مٹھاس ایسی، چند قطرے اور چھینٹے لعاب مصطفیٰ کے کڑوے کنویں میں گرے، اللہ نے اسے شہد سے زیادہ میٹھا بنا دیا۔ شفا ایسی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پہ لگا، سانپ کا ڈسا ہوا جاتا رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پہ لگا تو آشوب چشم کا مرض رخصت ہو گیا۔ لعاب مصطفیٰ کا حضرت حسین بن علی کی گھٹی تھی، پلانے والے خود مصطفیٰ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے حسین کو اپنے لعاب کی گھٹی دی۔ اور دست نبوت کی شان کیا ہے؟ اگرچہ آپ کے دست مبارک کی شان اور عظمت پر ہاتھ سے صادر ہونے والے معجزات پر علماء نے مستقل ابواب باندھے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ایک آدھ واقعہ اشارتاً ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے لیے جب حضور کے ہاتھ اٹھے، دعا فرمائی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب نبی کی دعا کو سنا، دوڑ لگائی مسجد سے گھر کی جانب کہ میں دیکھتا ہوں میں مسجد سے گھر میں پہلے جاتا ہوں یا نبی کی دعا قبول ہو کے عرش سے فرش پہ پہلے آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مسجد سے گھر میں پہنچ نہیں پایا تھا کہ نبی کی دعا قبول ہو کے عرش سے فرش پر پہلے آ گئی تھی۔ بارش کے لیے یہ ہاتھ جب اٹھے تو چہرے کی طرف پلٹے نہیں تھے کہ فضائے آسمانی کو کالی گھٹاؤں نے پہلے گھیر لیا تھا۔ جس ہاتھ کی انگلی کی برکت یہ ہو آسمان کے چاند کی طرف اٹھے، وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ پڑے، اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہوگی حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ انہیں لعاب داہن نبی کا گھٹی کے طور پر ملا اور دست مصطفیٰ سے ملا۔ یہ حضرت حسین بن علی کی عظمت اور فضیلت ہے۔
نسائی شریف جلد ثانی میں روایت آتی ہے، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ مصطفیٰ نے خود کیا۔ احادیث کی کتب میں آتا ہے 7ویں دن حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حجامت ہوئی، بالوں کے برابر چاندی اللہ کے نبی نے صدقہ فرمائی، نام خود رکھا، حسین نام نبی نے تجویز فرمایا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے نام رکھے جا چکے تھے، حرب اللہ کے نبی نے تبدیل کر کے نام حسن اور حسین تجویز فرمائے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الصواعق المحرقہ میں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں اہل جنت کے نام ہیں۔ ما سمت العرب بہما فی الجاہلیہ، اہل عرب زمانے جاہلیت میں یہ نام نہیں رکھتے تھے، اہل عرب نے نہیں رکھے۔ سب سے پہلے حسن اور حسین کا اجرا نبی کے نواسوں سے ہوا، اس کے بعد آج تک دنیا نبی کے نواسوں کی محبت میں اپنی اولادوں کے نام حسن اور حسین رکھ رہی ہے۔ یہ دونوں نام اہل جنت کے نام ہیں، اور دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مطلب یہ، جو مسلمان جوانی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا، جسے جوانی کی حالت میں موت آئے گی اور وہ جنت میں جائے گا، تو حضرت حسن اور حسین کی زیر سیادت ہوگا۔ جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں وہ حضرت ابو بکر و عمر کی زیر سیادت ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر، ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار جناب ابو بکر و عمر شیخین ہوں گے۔ یہاں ایک نقطہ اور شامل کرنا چاہوں گا، حضرت حسن اور حسین جب اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ کہولت کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے، تو وہ حضرت ابو بکر و عمر کی زیر سیادت ہوں گے، ان کے سردار جنت میں ابو بکر و عمر ہوں گے۔ تو ابو بکر و عمر کا مرتبہ یہ ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ابو بکر و عمر سرداروں کے بھی سردار ہیں۔ سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر، تو بہرحال حضرت حسین بن علی اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ ایک خاص طبقے کے، اہل جنت کے خاص طبقے کے، جو جوانی کی حالت میں موت پا کر جنت میں پہنچے گا، حضرت حسن اور حسین کو سردار بنایا گیا۔ اور سرداری کا حضرت حسن اور حسین کی ذات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ حسنین کریمین کے نانا نبیوں کے سردار ہیں، والد ولیوں کے سردار ہیں، والدہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے حضرات حسنین کریمین کی۔ حضرت حسن بن علی بڑے بھائی ہیں حضرت حسین بن علی کے، اور حضرت حسین بن علی عمر میں حضرت حسن سے چھوٹے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی نے ان دونوں کے لیے مشترکہ طور پر ذکر فرمائی۔ سنن ابن ماجہ میں روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین من احبہما فقد احبن، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ترمذی شریف ابواب المناقب باب مناقب الحسن والحسین میں روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین بن علی کو اپنی گود میں بٹھایا، لبوں پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اللہم انی احبہما، مولا
میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، احبہما مجھے ان دونوں سے پیار ہے، فاحبہما تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اللہ کے نبی نے ایک بات اور فرمائی جس میں ہم سب کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، فرمایا احب من یحبہما، اس شخص سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرے، اس سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرے۔ یہ شہزادے بیٹے علی کے تھے، تربیت میں نبی کی رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت خود فرمائی۔ روایت آتی ہے ترمذی شریف میں، ترمذی کے ابواب المناقب میں، ابو داود شریف کی کتاب الصلاۃ میں، نسائی شریف کے کتاب الجمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرات حسنین کریمین سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیے، کبھی گرنے کے قریب ہو جاتے، پھر سنبھلنے لگتے، پھر گرنے کے قریب ہو جاتے، اسی حال میں مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس وقت اس قسم کی بلڈنگیں تو ہوتی نہیں تھی کہ باہر سے اندر کی اشیاء نظر نہ آئیں، اندر سے باہر کے افراد اور اشیاء نظر نہ آئیں، بس ایک لکیر اور لائن ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادوں کو آتے ہوئے دیکھا، گرنے لگتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، پھر گرنے لگتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ موقوف فرما دیا، منبر سے اترے، جا کر شہزادوں کو اٹھایا، منبر پہ تشریف لائے، گود میں بٹھا کر فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، میں خطبہ روک کر انہیں اٹھانے کے لیے چل پڑا۔ یہ اللہ کے نبی کی ان سے محبت ہے، اس لیے حضور نے فرمایا من احبہما فقد احبانی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ نسائی شریف میں حدیث آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، امام طبرانی نے معجم کبیر میں ذکر کی ہے، اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد راوی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، حضرت حسن یا حضرت حسین آپ کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز شروع کی، تکبیر تحریمہ کہی، آپ نماز پڑھتے پڑھتے سجدے تک جا پہنچے۔ جب حضور نے اپنا سر سجدے میں رکھا، حسین نبی کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا فرما دیا، جب تک حضرت حسین بن علی خود پشت مبارک سے نہیں اترے، اللہ کے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھائے۔ سجدے میں گنجائش ہے، اس کو جتنا مرضی لمبا کر لو، سجدے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی نے سجدہ طویل فرما دیا۔ جب حضور نماز سے فارغ ہوئے، صحابی نے عرض کیا حضور ہم تو گھبرا گئے تھے، خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ نہ پیش آ گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شہزادہ میری پشت پہ سوار تھا، میں نے اس کو اتارنا مناسب نہ سمجھا، مجھے اچھا نہ لگا، یہ اترا تو میں نے سجدے کو مکمل کیا۔ یہ ہے محبت، پیار حضرت حسین اور حضرت حسن کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بیٹے علی کے تھے، تربیت نبی کی تھی۔ اللہ کے نبی نے تربیت کا ایک ایک مرحلہ خود مکمل کروایا، ایک ایک مرحلہ۔ ایک وقت آتا ہے بچے کو سہارا دے کر بیٹھنا سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے وزن کو سنبھال سکے، بیلنس کو برقرار رکھ سکے، گرنے نہ پائے۔ جب یہ وقت حضرت حسین بن علی پہ آیا تو ہمارے بچے زمین پہ بٹھائے جاتے ہیں بیٹھنے کا طریقہ سکھانے کے لیے۔ حسین کے مقدر کی معراج دیکھیے، جب حسین کو بیٹھنے کی تربیت کا وقت آیا، نبی کا سینہ ہی زمین بن گیا۔ علم نشرح لک صدرک کے سینے پہ بیٹھ کر حسین نے اپنا وزن سنبھالنا سیکھا۔
حسین نے بیٹھنے کا طریقہ سیکھا، اور ایک وقت اس کے بعد آتا ہے کہ بچے کو چلنے کی تربیت دی جاتی ہے، انگلی پکڑا کر اس کو چلنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدر اور نصیب کہ نبی کی شہادت والی انگلی کو تھام کر حسین نے چلنا سیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے تربیت کا ایک ایک مرحلہ خود مکمل کروایا، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے اللہ کے نبی کی کتاب سیرت مکمل ہے، البتہ اس میں باب شہادت نبی کی زندگی میں رقم نہ ہو سکا، باب شہادت نبی کی زندگی میں رقم نہ ہو سکا۔ شہادت کی اہل علم نے دو قسمیں لکھی ہیں، نمبر ایک شہادت خفی، نمبر دو شہادت جلی۔ شہادت خفی کا نقطہ آغاز بھی حضور کی حیات میں تھا، شہادت جلی کا نقطہ آغاز بھی حضور کی حیات میں تھا، اب دونوں کا نقطہ تکمیل چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے نواسوں کا انتخاب فرمایا، بیٹے علی کے تھے، تربیت میں نبی کے رہے۔ حضرت حسن بن علی کے ذریعے کتاب سیرت نبوی میں شہادت خفی کا باب مکمل ہوا، اور حضرت حسین بن علی کے ذریعے شہادت جلی کا باب مکمل ہوا۔ اور اصل جو ہے شہادت جلی ہے، واضح شہادت، یا آپ ان کو سری شہادت اور جہری شہادت کا نام دے لیں۔ اصل شہادت جہری ہے، نقطہ آغاز نبی کی زندگی میں تھا۔ میدان احد میں حضور میدان جنگ میں تھے، دشمن سے لڑائی ہوئی، دشمن نے وار کیا، نبی کے دندان مبارک زخمی ہوئے، لہو بہا، یہ شہادت جہری کا نقطہ آغاز تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حیات رکھا، نقطہ آغاز تھا، نقطہ کمال کی ضرورت تھی۔ اگر وہاں نبی دار فانی سے دار بقا کی طرف رخصت ہو جاتے، کوئی کافر یہ کہہ سکتا تھا کہ میرے حملے سے مسلمانوں کا نبی اس دنیا سے رخصت ہوا، اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا۔ حسین بن علی کی تربیت نبی سے کروائی، نسبت نبی سے ہوئی، نبی کا نسب ان سے آگے چلا، اور نبی نے دائمی نسبت اور کمال تربیت کے اظہار کے لیے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ پھر میدان کربلا میں حسین بن علی نے شہادت کا جام نوش فرمایا، اور کتاب سیرت میں شہادت کا باب مکمل ہو گیا۔ نبی کی سیرت اب ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہے، ہر لحاظ سے۔ تو تربیت نبی کی تھی، بیٹا علی کا تھا، بیٹا علی کا تربیت نبی کی۔ اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے، حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے نبی کی کتاب سیرت میں اللہ نے شہادت کا باب رقم کیا۔ نقطہ آغاز نبی کی حیات میں تھا، نقطہ کمال کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نبی کے نواسے کا انتخاب کیا۔ یہ حضرت حسین بن علی کی بہت بڑی عظمت ہے۔ کس کس عظمت کا ذکر کیا جائے؟ شواہد النبوت فارسی میں حضرت ملا جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تھے تو وہاں اندھیرا نہیں رہتا تھا، آپ کی پیشانی سے اور آپ کے رخساروں سے انوارات نکلتے تھے، ان انوارات کے پھیلنے کی وجہ سے اطراف روشن ہو جایا کرتے تھے، وہاں اندھیرا نہیں رہتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی، نبی کی تربیت کے اثرات تھے کہ اللہ کے نبی کی صفات اور عادات حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہو چکی تھی۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے کیا کہنے، نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار کے 139 صفحہ پر روایت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرہ میں تشریف فرما تھے۔ صحابی کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من بیت عائشہ تھا، حضور حضرت عائشہ کے گھر سے نکلے، فمر علی بیت فاطمہ تھا، حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو فسمع حسینا یبکی، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز نبی کے کانوں میں پڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز کو سن کر یہ بات فرمائی۔ روایت میں آتا ہے فقال، آپ نے فرمایا الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، کہ آپ کو اس بات کا پتہ نہیں کہ حسین بن علی کا رونا نانا محمد کو ایذا پہنچاتا ہے، رونے نہ دیا کرو۔ حسین بن علی کا رونا نانا محمد کو ایذا پہنچاتا ہے۔ ایک بات آپ بخوبی جانتے ہیں، جب بچے چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں، بچپن میں ہوتے ہیں، ان کا رونا معمول کی بات ہے، وہ روتے رہتے ہیں۔ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک نبی کے انتقال پر ملال کے وقت 6 برس تھی۔ شعبان کی 5 تاریخ 4 ہجری کو حضرت حسین بن علی کی ولادت ہوئی۔ جب نبی دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت اسماء الرجال کے ماہرین کی تصریح کے مطابق حضرت حسین کی عمر 6 برس تھی، حضرت حسن کی عمر 7 برس تھی، تو 6 برس نبی کی وفات کے وقت عمر تھی۔ اس وقت اس سے بھی کم عمری تھی، تو جس عمر میں حسین بن علی تھے وہ بچپن کی عمر تھی، اور بچپن میں بچے رو ہی دیا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی محبت دیکھیے، فرمایا الم تعلمی، فاطمہ آپ کو پتہ نہیں، ان بکاءہ یؤذینی، اس کا رونا مجھے ایذا پہنچاتا ہے، رونے نہ دیا کرو۔ اللہ کے نبی حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زلفوں کو سونگھتے، ان کے بالوں کو سونگھتے اور فرماتے مجھے ان بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے ان بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو بچپن میں حسین بن علی روئے، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں حضرت حسین بن علی کو شہید کیا گیا ہوگا، آل رسول پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہوں گے، جب خیموں کو آگ لگائی گئی ہوگی، جب علی اکبر کو شہید کیا گیا ہوگا، جب 6 ماہ کے علی اصغر کو پیاس کی حالت میں تیروں سے چھلنی کر دیا گیا ہوگا، اس وقت نبی کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ کیا آج اندازہ ہے؟ اب دنیا کچھ بھی کر لے، اہل کوفہ کچھ بھی کر لے، اس جرم کا ارتکاب کرنے والے جو بھی کریں اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جو تکلیف نبی کو پہنچائی گئی، اور نبی کی تکلیف کا انجام کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف اور ایذا پہنچانا یا کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کی لعنت کو ثابت کر دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور آخرت میں اللہ توہین والا دردناک عذاب اس بندے کو پہنچائیں گے۔ تو حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں بھی روئے تو نبی کو تکلیف پہنچے۔ تو جب حسین بن علی نے کوفیوں کو کہا ہوگا خط نکال کر کہ یہ خط تم نے ہی لکھے ہیں نا، سامنے بھی تم آ گئے ہو، بلایا بھی تم نے ہے، ظلم بھی تم کر رہے ہو، میں آیا تو نہیں بلایا گیا ہوں۔ اور خیموں کو آگ لگانے کی وجہ بھی یہی تھی۔ جب حضرت حسین بن علی نے خط نکال کے دکھائے کہ میں خود تو نہیں آیا، مجھے تو تم نے خط لکھ کے بلایا ہے، یہ خط ہے، وفد نے جا کے ملاقات کی ہے۔ مسلم بن عقیل کو حسین نے پہلے بھیجا، ان کو تم نے پروٹوکول دیا، انہوں نے بھی خط لکھ دیا۔ حسین چل پڑے، راستے میں ان کی شہادت کی خبر ملی، پھر واپسی ممکن نہیں تھی۔
حضرت مسلم بن عقیل کے خاندان کے لوگ بھی ساتھ تھے، تو کہا آیا نہیں بلایا گیا ہو، اب بے وفائی کیوں کرتے ہو؟ حسین بن علی کو پھر ایک ایک صحابی کی بات یاد آئی جنہوں نے روانگی سے منع کیا تھا کہ آپ نہ جائیں، یہ کوفی وفادار نہیں ہے۔ آپ اس بات کو یاد کریں کہ انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ کیا کیا، لیکن حسین کا جانا یہ ٹالا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ حسین بن علی کی شہادت کی پیشین گوئی اللہ کے نبی نے دی تھی۔ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی غلط ثابت نہیں ہوتی۔ مسند احمد میں روایت ہے، مسند ابو یعلا الموصلی میں ہے، امام طبرانی نے اپنے موجم میں بہت ساری روایات جمع کی، موجم کبیر میں 2817 نمبر روایت اس وقت میرے پیش نظر ہے۔ ویسے بہت ساری روایات ہیں، الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ مطلب اور خلاصہ سب کا ایک ہے۔ حسین بن علی بارگاہ رسالت میں موجود تھے، جناب جبریل تشریف لے آئے، حسین حضور کی گود میں تھے، نبی پیار فرما رہے تھے۔ جناب جبریل نے عرض کیا حضور آپ کو ان سے بڑا پیار ہے، لیکن آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے بارش کا فرشتہ تھا، بعض میں جبریل آتا ہے، ایک سے زائد مرتبہ بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے، اس لیے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ آپ کی امت انہیں شط فرات پر شہید کر دے، شہادت ان کی مظلومانہ ہو۔ فرشتے نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں اس سرزمین کی مٹی بھی آپ کو پیش کر سکتا ہوں، آپ اسے سونگھ سکتے ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ بڑھایا، مٹی نبی کی خدمت میں پیش کر دی، مٹھی کھولی، سرخ رنگ کی مٹی تھی، نبی نے سونگی، غمگین ہو گئی۔ تو حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ان کے بچپن میں پھیل چکی تھی، اور یہ نبی کی پیشین گوئی تھی، اسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، ان کی ورق گردانی کریں، آپ حیران ہوں گے منع کرنے والے کتنے جلیل القدر صحابہ تھے، عظیم المرتبت شخصیات تھی، لیکن حسین پھر گئے، اس لیے کہ شہادت مقدر ہو چکی تھی، نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی، نبی نے جو فرمایا وہ بھی سچ ثابت ہوا، شہید ہوئے، اور اسی جگہ پہ ہوئے جس جگہ کی مٹی دکھائی گئی تھی، اور صحابہ نے جو کہہ کے منع کیا ان کا کہا بھی سچ ثابت ہوا کہ انہوں نے جو آپ کے باپ کے ساتھ کیا وہ بھی آپ سامنے رکھ لیں، آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ کیا وہ بھی آپ سامنے رکھ لیں، آپ اپنے والد اور بھائی سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ تو نبی کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی جب نبی کے نواسے نے کوفیوں کے سامنے کھڑا ہو کر کہا ہوگا ہم سے مت پوچھو تباہی کا سبب، ہم سے مت پوچھو تباہی کا سبب، ہم فریب دوستی میں آ گئے، فریب دے گئی آخر دشمن کی دوستی، ایک مار آستی تھا جو ڈستا چلا گیا، کس ناز دل بری سے بچھائی بساط عشق، کس بے رخی سے وقت پہ دامن چرا گیا۔ آنکھیں ہی بدل گئے، اپنی جان بچانے کے لیے نواسہ رسول کی جان لے لی، اپنے لکھے ہوئے خطوں کو مٹانے کے لیے خیموں کو آگ لگا دی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، پتہ ہی نہ چلے، سرکاری کوڑا ہم پر نہ برسے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دے دی، لیکن طاقت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ حسین جرت کا نام ہے، حمیت کا نام ہے، غیرت کا نام ہے، استقامت کا نام ہے۔ حسین ایک تعلیم ہے، بلکہ نصاب تعلیم ہے۔ کٹا کر گردنیں اپنی بتلا گئے یہ کربلا والے، کٹا کر گردنیں اپنی بتلا گئے یہ کربلا والے، کبھی طاقت کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشہ بطول، حسین کے لہو سے
تو رنگین ہو گئی، سیراب کر گئے تجھے خونے رگے رسول۔ حسین تعلیم کا نام ہے، بلکہ نصاب تعلیم کا نام ہے۔ آج حسین بن علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں ہی نہیں لاکھوں میں ہیں، لیکن حسین کی سیرت و کردار کو اپنانے والے خال خال ہیں۔ حسین کیا تھے، معاشرہ کیا ہے، حسین کیا تھے، محبت کے دعوے دار کیا ہیں۔ حسین کیا تھے؟ حسین روزے سے تھے، معاشرہ شربت اڑا رہا ہے۔ حسین روزے سے تھے، معاشرہ شربت اڑا رہا ہے۔ حسین بھوکے پیاسے تھے، معاشرہ بریانی اور آئس کریمیں کھا رہا ہے۔ حسین تلواروں کے سائے میں قرآن پڑھ رہے تھے، معاشرہ نوحے دوڑے اور مرثیے گا رہا ہے۔ حسین کی تلواروں کے سائے میں بھی نماز قضا نہیں ہوئی، یہاں اے سی میں بھی ادا نہیں ہوئی۔ وہاں دشمن کے علاقے میں، دشمن کے نرغے میں، ان کے چنگل میں، مصیبت کے عالم میں بھی خاندان حسین کی خواتین کے سروں سے دوپٹہ نہیں سرکا، بالوں پہ سورج کی کرن اور شعاع بھی نہیں پڑی۔ یہاں حسین کے نام پہ بے پردہ ہو چکے ہیں۔ حسین بن علی صابر تھے، یہاں ان کے صبر کو پسے پشت ڈال کے ان کی محبت کے نام پہ ماتم ہے۔ سمجھیے حسین کیا تھے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے خون سے اپنے کربل کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، وہ جو خون غم خوشی کے سانچے میں ڈال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ حسین بن علی کا کردار کیا ہے، اور آج کے محبت کے دعوے دار کس طرف چل نکلے۔ اگر حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا خاندان، ان کے خیمے کوفیوں کی طرف سے ظلم و ستم کا شکار ہوئے، جلائے گئے، تو کیا اس کے محبت کا اظہار یہ ہے کہ ہم آگ پہ چلنا شروع کر دیں؟ اگر ایسا ہے، احد میں نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو کس نے اور کتنے لوگوں نے نبی کی محبت میں اپنے دانت توڑے ہیں؟ یہ اتباع کا صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ اظہار محبت کا صحیح طرز نہیں ہے۔ صحیح طرز کیا ہے؟ کردار حسینی اپنایا جائے۔ نازی کی ضرورت ہے، نہ نیازی کی ضرورت ہے، نازی کی ضرورت ہے، نہ نیازی کی ضرورت ہے۔ زمانہ جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے۔ صدا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے، حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب فرما دیجئے لوگوں سے، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس تک کیسے پہنچو گے؟ محبت الہی کی دو جہتیں ہیں، نمبر ایک محبیت، نمبر دو محبوبیت۔ نقطہ آغاز محبیت ہے، نقطہ کمال محبوبیت ہے۔ کیسے ملے گی؟ انہیں کہو فاتبعونی، خاص میری اتباع کرو۔ حضور کو حکم ہوا، انہیں کہیے فاتبعونی، خاص میری اتباع کرو۔ اب ما قبل میں جو الفاظ ہیں، ان کنتم تحبون اللہ ہے، ان کی مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو آگے فاحبونی ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، فاتبعونی ہے۔
اگر فَأَحِبُّونِی کہا جاتا تو محبت کا دعویٰ کرنے میں کون پیچھے ہے نبی کی ذات سے؟ نبی کی ذات سے محبت کا دعویٰ کون نہیں کرتا؟ اب تو غیر مسلم بھی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن محبت کا دعویٰ کیا پتا صداقت پہ مبنی ہے یا صداقت پہ مبنی نہیں ہے۔ جیسے کسی نے کہا تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع ولو کان حبک صادقا لاطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ تاثر رسول وانت تظہر حبہ، تو رسول کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو رسول کا عاشق بھی کہتا ہے۔ ھذا لعمری فی الفعال بدیع، قسم ہے تیرا یہ طریقہ عقل و قیاس کے ہاں بڑا عجیب و غریب ہے، عقل و قیاس اسے تسلیم نہیں کرتے۔ قول و فعل کا تضاد، وَلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو محبوب کی بات مانتا۔ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ، محب تو محبوب کی ایک ایک ادا پہ جان دے دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، اچانک مسکرا پڑے، کسی جگہ پہ پہنچے اچانک مسکرا پڑے، وجہ پوچھی تو کہا جی نبی سفر پہ تھے، میں نبی کے ساتھ تھا، جب نبی یہاں پہنچے تو نبی مسکرائے تھے تو میں اپنے نبی کی اتباع اور یاد میں مسکرایا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محب تو محبوب کی ایک ایک ادا پہ جان دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے فَأَحِبُّونِی نہیں فرمایا، فَاتَّبِعُونِی فرمایا، اتباع، اور اتباع کا محرک محبت ہوتی ہے، محبت صادقہ، یہ اتباع کا محرک ہے، محبت صادقہ اتباع کا سبب ہے۔ سارا دن دھوپ میں سڑک پہ مزدوری کر رہا ہے، سبب کیا ہے؟ بیوی بچوں کی محبت، ان کے پیٹ میں لقمہ ڈالنا ہے، ان کی محبت۔ جسے اولاد کی محبت نہ ہو اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی، وہ خود کھا لیتا ہے، اولاد نے کھایا یا نہیں کھایا کوئی پرواہ نہیں۔ تو محبت بات ماننے پہ مجبور کرتی ہے، جب بات ماننے کی بات کر دی تو مانتا وہی ہے جس کی محبت صادق ہوتی ہے۔ اس لیے ان کنتم تحبون اللہ فاحبونی نہیں فرمایا، فاتبعونی فرمایا۔ اصول مل گیا کہ حسین سے محبت کا دعویٰ اسی کا سچ اور صحیح ہوگا جو حسین کے کردار پہ کاربن ہوگا۔ حسین نمازی، وہ بھی نمازی ہو، حسین قرآن کی تلاوت کا دل دادا دعوے دار بھی عاشق ہو، حسین استقامت والا محبت کا دعوے دار بھی مستقیم ہو، راسخ العزم ہو، مستقیم الارادہ ہو۔ یہ تو نہیں کہ ہم محبت کے اظہار کا بھی طرز خود ایجاد کر لیں۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، نیکی کا تصور بھی ہر شخص کے ہاں اپنا ہے، ہر شخص کے ہاں نیکی کا تصور اپنا ہے، اظہار محبت کا انداز بھی اپنا ہے، اظہار غم کے طریقے بھی خود ایجاد کر لیے، نبی کی شریعت کو پس پشت ڈال دیا۔ تو جب تک نبی کی شریعت پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک نہ حسین سے محبت کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت رسول سے محبت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ یہ محرم تجدید عہد کا مہینہ ہے کہ ہم اس شریعت پہ استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں جس شریعت کے نفاذ کے لیے، جس شریعت کے استحکام کے لیے حسین بن علی نے اپنی ہی نہیں اپنے خاندان کی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے ہیں۔ اور یاد رکھیے 10 محرم کو بہت سارے جلیل القدر واقعات پیش آئے، لیکن کسی واقعہ کی نسبت سے 10 محرم کو یہ شہرت نصیب نہیں ہوئی جو شہرت حسین بن علی کی 10 محرم کو شہادت پیش آنے کی نسبت سے 10 محرم کو نصیب ہوئی ہے۔ یوں حضرت آدم کی توبہ بھی
10 मुहर्रम को कबूल हुई। हजरत नूह की कश्ती जूदी पहाड़ पे 10 मुहर्रम को ठहरी। हजरत इब्राहिम की विलादत 10 मुहर्रम को हुई। हजरत ईसा की विलादत 10 मुहर्रम को हुई। हजरत यूसुफ किनान के कुएं से बाहर 10 मुहर्रम को आए। सुलेमान को तख्त शाही 10 मुहर्रम को अता हुआ। यूसुफ और याकूब की मुलाकात 10 मुहर्रम को हुई। हजरत अय्यूब को एक बड़े मर्ज से शिफा 10 मुहर्रम को अता हुई। क़यामत 10 मुहर्रम को कायम होगी। लेकिन इन वाक़यात में से किसी वाक़या की वजह से 10 मुहर्रम को शोहरत नसीब नहीं हुई। अगर 10 मुहर्रम को शोहरत नसीब हुई है तो शहादत हुसैन की निस्बत से हुई है। तो हमें भी निस्बत हुसैन बिन अली से मुस्तहकम करनी चाहिए। वो महज जुबान के तज़किरे से नहीं होगी, आज़ा और अरकान के अमल से होगी, जिसे इत्तिबा कहते हैं। हुसैन बिन अली नबी के नवासे, इस्लाम के शहीद, नबी के सहाबी हैं और इनकी सबसे बड़ी फजीलत और अजमत नबी का सहाबी होना ही है। क़यामत तक हाफिज पैदा होंगे, कारी आएंगे, आलिम आएंगे, मुफस्सिर देखे जाएंगे, मुहद्दिस मिलेंगे, मुजाहिद और गाजी होंगे, शहीद होंगे, लेकिन न नबी पैदा होगा न नबी का सहाबी आएगा। जिस तरह नबुव्वत का दरवाजा बंद है उसी तरह सहाबियत का दरवाजा भी बंद है। हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का महीना ये तजदीद आहद का महीना है कि शुहदा को खिराज तहसीन पेश करते हुए उनकी शहादत पर अफसोस का इजहार ना करते हुए, क्योंकि अब नबुव्वत नहीं है, अब दीन की बका और तरवीज व इशाअत जज्बा शहादत से है। हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत जज्बा शहादत कर रहा है। हमारे पाक फौज और पुलिस के जवान जो हिफाजत के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं जज्बा शहादत की वजह से। और अगर एक शहीद पे क़यामत तक उम्मत रोती रही तो आइंदा जज्बा शहादत कहां आएगा। हमने तो ये देखा है मेजर अजीज भट्टी का खानदान उनकी शहादत पे फख्र करता है, अफसोस नहीं। राशिद मिन्हाज का खानदान उनकी शहादत पे फख्र करता है, अफसोस नहीं। तो हम कैसे हुसैन की शहादत पे अफसोस करें जबकि शहादत ये कौम की हयात है, शहादत कौम की ज़कात है, शहादत नबी की तमन्ना है, शहादत रहमत है, ज़हमत नहीं, काबिल मसरत है, मातम और अफसोस नहीं। शहादत नबी की पसंद है, शहादत ये सरहदों की हिफाजत का सबब, दीन की बका और हिफाजत का सबब। इसलिए शुहदा को शहादत को खिराज तहसीन ही पेश किया जा सकता है। मुहर्रम के महीना में अकेले हुसैन शहीद नहीं, और भी बड़े शहीद हैं। हुसैन के बेटे, अली के बेटे और भी बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं और उनमें अबू बकर नाम का अली का बेटा है, उमर नाम का अली का बेटा है, उस्मान नाम का अली का बेटा है। जलाउल उयून उठा लीजिए, तारीखुल अइम्मा उठा लीजिए, दीगर किताबें उठा लीजिए, ये पता चलेगा उस्मान और उमर औलाद अमीरुल मोमिनीन के दर सहराए करबला शहीद शुदन। हजरत अली का एक बेटा अबू बकर था, वो करबला के मैदान में शहीद हुआ। उसके बारे में रवाफिज की किताबों में लिखा है एक अली का बेटा करबला में जो शहीद हुआ, ऊरा में गुफ्तन अबू बकर, उसको अबू बकर कहते हैं। आज हजरत अली के सारे बेटे हुसैन बिन अली के अलावा जो करबला में शहीद हुए, हमारा मुआशरा उनका भी नाम नहीं लेता कि कहीं सहाबा की अहले बैत से, अहले बैत की सहाबा से मोहब्बत इस मुआशरे को समझ में ना आ जाए और इस अदावत की बुनियाद पर जो एक मजहब वजूद में आया है उसकी इमारत जमीन बोस ना हो जाए। तो सब शुहदा को जिनमें अली का बेटा अबू बकर भी है, अली का बेटा उमर भी है, अली का बेटा उस्मान भी है, अली का बेटा हुसैन भी है, दीगर शुहदाए करबला भी है, वो लोग जिन्होंने अपना लहू दे के फूलों को रंगत बख्शी है, वो लोग जिन्होंने अपना लहू दे के फूलों को रंगत बख्शी है। दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। सबकी अस्मत को खिराज तहसीन पेश करते हुए अपनी पाक फौज के जवानों की शहादत को भी, पुलिस के जवानों की शहादत को भी, कश्मीर के शुहदा की अजमत और शहादत को भी, शुहदाए करबला, शुहदाए मुहर्रम की अजमत
اور شہادت کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں کہ لہو کے قطروں کے بیج بو کے، لہو کے قطروں کے بیج بو کے ہزاروں گلشن سجانے والوں، نچوڑ کر خون جگر سے اپنے چراغ محفل جلانے والوں، سلام تم پر اے سرفروشوں، سر دھڑ کی بازی لگانے والوں، تمہاری یادیں بسی ہے دل میں افق کے اس پار جانے والوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔